وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان لوگوں کے پاس گزشتہ امتوں کے حالات آ چکے ہیں، عبرتناک انجام سے یہ لوگ واقف ہیں. گزشتہ قوموں کے عبرتناک انجام میں ان کے لیے نصیحت کا کافی وافی سامان موجود ہے، ڈانٹ ڈپٹ موجود ہے. مزدجر، حکمت بالغہ، گزشتہ امتوں کے عبرتناک انجام میں پوری دانائی کی بات موجود ہے جس سے نصیحت کا مقصد بدرجہ اتم پورا ہوتا ہے. فما تغنی النذر، لیکن انہیں نصیحتوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یا ماں استفہامیہ بنا لے، فما تغنی النذر، کیا ان کو نصیحتیں فائدہ دے رہی ہیں؟ استفہام میں انکاری ہو جائے گا، نہیں دے رہی. استفہام کے اندر پھر زور زیادہ ہوتا ہے. خیر یہ عربی گرامر کی باتیں ہیں. فما تغنی النذر، کیا انہیں نصیحت کی یہ باتیں فائدہ دے رہی ہیں؟ سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے، یہاں تو راحت بھی گزر جائے گی، مشکلات بھی گزر جائیں گی. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فتول عنہم، میرے نبی بس آپ ان سے اعراض کریں. بہت سمجھا دیا آپ نے ان کو، یہ خطرناک ترین آیت ہے، اور یہی کام علماء کا ہونا چاہیے. ایک حد تک سمجھائیں، ٹھیک نہیں تو اپنی توجہ تبدیل کر کے ان کی طرف توجہ کر لیں جن کو ابھی تک سمجھایا نہیں ہے. ہر ایک کے ہر وقت پیچھے پڑے رہنا نہیں، یہ اللہ نے لازم نبی پر بھی نہیں کیا. وما انت علیہم بجبار، ضرور منوا کے رہنا یہ نہیں ہے. اور یہ خطرناک ترین آیت ہے، کیوں بندہ پھر ایسے میں نصیحت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور جو بندہ نصیحت سے محروم ہو جائے، وہ اچھا بلا چنگا بھی ہو تو آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، ڈی ٹریک ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اتنا ڈی ٹریک ہو جاتا ہے کہ اس کو اپنی گمراہی عین ہدایت لگتی ہے، ہدایت عین گمراہی لگتی ہے، اس کی عقل میں فتور آ جاتا ہے. اعمال کا زنگ عقل پر بھی پڑتا ہے. کہتے ہیں نا بدعملیاں بندے کو بے نور کر دیتی ہیں، منحوس بنا دیتی ہیں. اب دیکھتے ہیں نا کئی دفعہ، اللہ معاف فرمائے، تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، چہرے بتا دیتے ہیں. 5 وقت کے نمازی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے، 7 وقت کے نمازی کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے. جو تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے اس کا چہرہ اعلان کر رہا ہوتا ہے، شور مچا رہا ہوتا ہے. یہ ویسے بات کر رہا ہوں، کوئی دلیل کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نورانیت رکھی ہوتی ہے. گناہوں کی بھی اس طرح اثرات ہیں. بندہ جب گناہ پر اصرار کرتا ہے نا تو اس کے چہرے سے نور ہٹا دیا جاتا ہے، وہ منحوس چہرہ بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ. فتول عنہم، میرے نبی آپ ان سے اعراض کریں، ان سے توجہ ہٹا لیں. بہت سمجھا لیا آپ نے ان کو. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اب یہ کب سمجھیں گے؟ ایک دن آئے گا، پکارنے والا انہیں پکارے گا، بلانے والا اس کو اپنی طرف بلائے گا. الی شیء نکر، ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، انجانی چیز کی طرف بلائے گا، میدان محشر کی طرف بلائے گا. اسرافیل سور پھونکیں گے. زمین کی کشش ہے نا، ہم اڑ کے نہیں جا سکتے. اس کشش کے ثقل کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے اس کی گریوٹی سے باہر نکلنے کے لیے. بس یہی اندازہ کر لیں، اسرافیل سور پھونکیں گے، اپنی طرف بلا رہے ہوں گے. پوری دنیا قبروں سے اٹھ کے اسی کشش کے پیچھے جائے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی، ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی. بے اختیار اسی آواز والے کی طرف جائے گی جہاں سے آواز آ رہی ہے، میدان محشر کی طرف. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خش عن ابصارهم یخرجون من الاجداث کانہم جراد منتشر. آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی، خوف زدہ ہوں گے، ذلت اور ندامت چھائی ہوئی ہوگی. یخرجون من الاجداث، ایسی حالت میں قبروں سے نکلیں گے.
کأنہم جراد منتشر، گویا یہ منتشر ٹڈیاں ہیں، ٹڈی دل ہوتے ہیں نا، کروڑوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہر طرف ٹڈی ٹڈی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ جب انسان قبروں سے نکلیں گے ایسا لگے گا کہ ہر طرف ٹڈیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر